آپ کو امداد سن رہو عمران خان صاحب کو ایک ہی دن میں دو بڑے جھٹکے لگے. ایک جھٹکا ایک اتحادی کا انکار ہے, ٹھینگا دکھا دیا اتحادی نے, نہ صرف ٹھینگا دکھا دیا بلکہ عمران خان صاحب کے اتحادی نے حکومت سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا ہے. اور عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے وہ مسلسل نشانے پر ہے. کون ہے اس گندے دھندے کے پیچھے, ہم اس پر بھی بات کریں گے. اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے کہ جو شخص 5 سال سے لاپتہ ہوگا اس کے لواحقین کو 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے. یہ فیصلہ کیوں کیا گیا وفاقی حکومت کی طرف سے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ایک افسوسناک خبر ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر لاہور میں قتل کر دیے گئے ہیں. اور ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے پی ٹی آئی کو لے کر, شعیب شاہین صاحب فرار ہو گئے. تو ان سارے معاملات پر بات کرتے ہیں اور آغاز کر لیتے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ. عظمیٰ بخاری ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور پھر 2013 سے پہلے انہوں نے اور ان کے خاوند سمیع اللہ خان صاحب نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی تھی پیپلز پارٹی چھوڑ کر. ان دنوں عظمیٰ بخاری جو ہے وہ پنجاب میں وزیر اطلاعات ہیں. اور ان کے پیچھے عمرانی ٹولہ جو ہے وہ ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, کیونکہ ووکل ہیں, بات کرتی ہیں, ٹکر مار لیتی ہیں. عمران ریاض نے کہا نا ٹکر کے لوگ, تو پی ٹی آئی والوں کے لیے وہ ٹکر کی خاتون ہے. کوئی مطلب انہوں نے اچھا خاصا وقتہ ڈالا ہوتا ہے پی ٹی آئی والوں کو, وہ نشانے پر ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو کسی خاتون کی تھی کسی مرد کے ساتھ, وہ شکل چہرہ اور لیکن کہا گیا کہ جو عظمیٰ بخاری ہے یہ. اچھا اس پر تو کیونکہ وہ چلی گئی عظمیٰ بخاری جو ہے وہ ہائی کورٹ. اچھا ہائی کورٹ جانے کے بعد پھر وہ لوگ یہ جو کر رہے ہیں یہ گندا دھندا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحبہ اپنے خاوند سمیع اللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں, نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی کی پریمیسز ہیں, عمارت کے جو پیچھے جو ڈیکوریشن ہے اپنا وہ بتا رہا ہے, وہ جو انٹیریئر ڈیزائن انٹیریئر ڈیکوریشن ہوتا ہے وہ بتا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی ہے, یا مطلب اس طرح کا کوئی سرکاری جگہ ہے, وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ آپس میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں دکھایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ جپھی ڈال رہے ہیں. چلے ڈال بھی لی ہوگی, میاں بیوی ہیں, تو تسی مامے لگ دے ہو, ڈال لی ہوگی نا جپھی عظمیٰ نے, لیکن وہ بھی جعلی ویڈیو بنائی. ہمارے دوست ہیں صحافی عارف ملک صاحب, انہوں نے عظمیٰ بخاری سے انٹرویو کیا, آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور انٹرویو کے اس آمنے سامنے بیٹھنے والے کو اب اس ویڈیو کو بھی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کیا گیا کہ جی عارف ملک کے ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے وہ حق کر رہی ہیں, ان کو جب پھر ڈال رہی ہے. اب عظمیٰ بخاری یاد رکھیں کہ عدالت میں گئی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کے خلاف. یہ سارا کچھ تحریک انصاف کر رہے ہیں, سارا کچھ. ہمارے دوست ہیں الفت مغل صاحب, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ تحریک انصاف کو بہت بڑھ چڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے رہے. اس معاملے میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار کون ہے پیچھے, تو انہوں نے کہا کہ یار جو بھی ہے نا, انہوں نے بڑی سی گالی دی. تو یہ وہ کام ہے جس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. اور یہ سارا کچھ یہ عمرانی فتنہ ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ فساد ہے عمران خان نے پھیلایا ہوا, تو یہ وہ فساد ہے جو نظر آ رہا ہے مختلف شکلوں میں. مطلب ایک ایسی حرکت جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, پولیٹیکل فائدہ ہے ہی نہیں سوائے گالیاں پڑھنے کے, لیکن اس کے باوجود وہ حرکت کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے وہ جو کی بورڈ واریئرس بنائے نا, یہ وہ ہے. اچھا جی, اب عمران خان کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, اور ڈیسپریشن میں آ کے وہ ایک دن کوئی بات کرتے ہیں, دوسرے دن کوئی بات کرتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے, بلکہ مہینہ ڈیڑھ پہلے, کمیٹی بنائی تھی کہ جی فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے میں نے کمیٹی بنا دی ہے. یوں جیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ مری جا رہی تھی عمران خان سے مذاکرات کرنے کے لیے, وقتہ پڑا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کریں گے نہیں, انہوں نے تو 3 حرف بھیج دیے کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. لیکن اب 2 دن پہلے عمران خان نے کہا کہ جی میں نے مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے, میری طرف سے محمود خان اچکزئی مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آرمی چیف اپنا نمائندہ مقرر کرے. میں مسلسل ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو ایک پولیٹیکل کیریئر ہے, ہم ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, ہم ان کے انداز سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان کے ڈیموکریٹ ہونے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. وہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی میں یقین رکھنے والے شخص ہیں. تو وہ کبھی نہیں عمران خان کو کندھا فراہم کریں گے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کے لیے کہ جی ہاں جی میں مذاکرات کرتا ہوں. وہ نہیں کریں گے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے ویلاگز میں کہا کہ محمود خان اچکزئی عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے اس کے اوپر نہیں چلیں گے. یہی وجہ ہے ابھی تک دیکھیں تحفظ آئین تحریک جو ہے اس کو عام انتخابات کے فوراً بعد بن گئی تھی نا, لیکن ابھی تک
وہ تحریک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکی، کیونکہ عمران خان کچھ چاہتے ہیں، محمود خان وہ نہیں چاہتے۔ تو کل یہ جب عمران خان صاحب نے بات کی کہ جی محمود خان میری طرف سے مذاکرات کریں گے، تو خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے محمود خان سے اسمبلی میں، اور ان سے میں نے پوچھا ملاقات میں کہ کیا آپ عمران خان صاحب کی طرف سے نمائندگی کریں گے فوج کے ساتھ مذاکرات میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے نفی میں کہا کہ جی وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو بات ہے نا، وہ انہوں نے اپنا خواجہ آصف صاحب کو کہا، میں بغیر کسی معلومات کے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے محمود خان کی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ خان صاحب کہہ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، اس میں نہ محمود خان ان کا ساتھ دیں گے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ دیں گے۔ ثابت ہو گیا۔ دوسری خبر جو عمران خان کے لیے دوسرا بڑا جھٹکا ہے، وہ یہ ہے کہ جی اپنا خبر یہ آ رہی ہے، اب جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور خبر بہت حد تک مجھے اس لیے بھی ٹھیک لگ رہی ہے کہ محمود خان صاحب کی سربراہی میں جو اتحاد ہے نا، وہ محمود خان عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کیے جائیں۔ اب محمود خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت ہے کم کرنے کے لیے وہ اپنا وزن سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈالیں گے۔ عمران خان کا کیا ہے؟ عمران خان کیا کرتے ہیں کہ سیاست کو، سیاسی عمل کو، جمہوری عمل کو کمزور کرنے کے لیے وہ اپنا وزن جو ہے وہ فوج کے پلڑے میں ڈالتے ہیں کہ جی نہیں، دیکھیں ایک فریق عمران خان ہے، ایک فریق آرمی چیف ہے، باقی سارا فارغ، پارلیمنٹ، سیاست، انتخابات سب فارغ، وہ عمران خان یہ کرتے ہیں۔ تو خبر میں مجھے اس لیے تھوڑا سا وزن لگ رہا ہے کہ محمود خان عمران خان کو تو انکار کر چکے کہ میں عمران خان کی طرف سے فوج کے ساتھ نہیں مذاکرات کروں گا، لیکن ظاہر ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بننا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، قومی اسمبلی میں، تو وہ چاہیں گے کہ حکومت کو انگیج کریں۔ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ جو افراتفری ہے، یہ جو انتشار ہے، کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی اگر ہم نے FBR کے معاملات اور یہ جو بجلی کے معاملات ہیں IPPs والے، ان کو نہ کچھ ان کا حل نکالا تو یہ ناؤ ڈوب جائے گی پاکستان کی، تو ہم سب اس کے میں سوار ہیں۔ تو اسی اپنا نقطہ نظر سے محمود خان صاحب بھی ظاہر کوشش کریں گے، چاہیں گے کہ تمام سیاستدان ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اور میں آپ کو یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر، ایک پیج تو کوئی نہیں ہوتا، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ سکتی ہیں سوائے PTI کے۔ عمران خان صاحب نہیں بیٹھیں گے۔ تو اب محمود خان صاحب نے جو عمران خان صاحب کو اشارے دیے ہوں گے کہ جی وہ ان کے لیے یہ والا کردار ادا نہیں کریں گے، تو اس کے بعد کل PTI نے ایک اعلان کیا نا کہ ہم ایک نیا اتحاد بنانے جا رہے ہیں۔ تو لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان کا جو ابھی یہ جو نیا اتحاد بنا ہے، اس اتحاد سے PTI کے راستے ہو جائیں گے الگ۔ باقی پارٹیاں PTI میں مطلب جس طرح سنی اتحاد کونسل ہے، اس میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اور پارٹیاں ہیں، وہ اس اتحاد میں رہتی ہیں یا عمران خان کا ساتھ دیتی ہیں، الگ بات ہے، لیکن محمود خان مجھے زیادہ دیر عمران خان صاحب کے اتحاد میں نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک تو یہ دو بڑے عمران خان صاحب کو شاکس لگے ہیں، جھٹکے لگے ہیں۔ دوسری چیز، ایک واقعہ ہوا ہے لاہور میں، میں جب اپنا رپورٹنگ کرتا تھا، PTI کی بیٹ کرتا رہا ہوں، تو یہ برکت مارکیٹ میں، گارڈن ٹاؤن میں، یہاں پر PTI کا دفتر ہوا کرتا تھا، وہاں پر ڈاکٹر شاہد صدیقی میڈیا کو بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، وہاں پر ہوتے تھے دفتر میں، تو ان سے میل ملاقات ہوتی تھی۔ خبر آئی کہ ان کو ویلنشیا ٹاؤن میں، لاہور میں کسی نے قتل کر دیا ہے، بیٹے کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر آ رہے تھے، کسی نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ پولیس کا خیال ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، لیکن جو بھی ہے، ایک پولیٹیکل ورکر تھے، ایک شہری، ان کا اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہے، وہ لاہور جیسے شہر میں اور قتل کر دیے گئے۔ تو یہ انتہائی قابل مذمت اور انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو پیش آیا ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ کو یہ مارنگ بلوچ اور یہ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ایک دھرنا گوادر میں تھا، اور کل سے ایک ویڈیو وائرل تھی، بلکہ آج بھی تھی، وہ ہوئی کہ مارنگ بلوچ کو نا گرفتار کر کے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے خواتین کو پولیس کی گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے، پھر اس پہ ان کے خلاف ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے، جو سپورٹ کرنے والے سپورٹ بھی کر رہے تھے، وہ پرانی ویڈیو تھی۔ لیکن مارنگ بلوچ اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومت نے وہاں پہ، بلوچستان کی حکومت نے ان کو انگیج کیا، مذاکرات کیے،
اور دھرنا ان کا ہو گیا ختم۔ اور ادھر سے وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وفاقی وزیر اعظم نذیر طارڑ صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے کہ جی جو لوگ 5 سال سے زیادہ عرصے تک لاپتہ ہیں وہ ان کو حکومت جو ہے 50 لاکھ روپے گرانٹ کے طور پر دے گی۔ اور یہ فیصلہ ظاہر ایک مذاکرات ہوئے ہیں، پھر حکومت یہ اعلان کر رہی ہے، تو کم از کم اس سے یہ ہوگا کہ جو بلوچ جو ایک تو علیحدگی پسند ہے نا، ایک جو عام بلوچ ہیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو جن کے متعلق ہماری ریاست کا کہنا ہے کہ جو انڈیا کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ایک وہ اس طرح کے لوگ ہیں، ایک عام بیچارہ بلوچ ہے جو مطلب ظاہر ہے ہمارے ریاستی ادارے کوئی آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں چلتے نا، لوگ اٹھا بھی لیتے ہیں، غائب بھی کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے مسنگ پرسن کمیشن بنا ہوا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ مسنگ پرسن کمیشن کا جو سربراہ ہیں وہ ٹھرکی بابے وہ خواتین کو ہیریسی کرتے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا کام، لیکن بہرحال ریاست اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ یہ ایشو ہے لاپتہ افراد کا، تو اس لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ اول تو لوگوں کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، دوسری بات یہ کہ اگر لوگ جو بے گناہ اٹھائے گئے، ایون جو گناہ گار ہیں، ایون جنہوں نے کوئی جرم بھی کیا، ان کو بھی اٹھایا جاتا ہے، عدالت میں پیش کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کر دیا جائے، پھر کبھی کسی کی لاش ملے، کبھی کسی کا پتہ ہی نہ چلے۔ 50 لاکھ ریاست دے رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ لوگوں کو غیر قانونی طور پر اٹھاتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کے خلاف جب تک کارروائی کوئی نہیں ہوگی نا، تب تک یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ بلوچوں کو اون کرنے یا ان کے ساتھ وفاقی حکومت کا اقدام کیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ آپ اس سے پہلے کہ جو ان کو کوئی اشتعال دلائے، ان سے کوئی پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں اسلحہ لے کر، وہ اپنا عسکریت پسند بن جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ کوئی اس لہر کے ساتھ چلا جائے، وہ جو آصف زرداری صاحب نے کیا تھا نا آغاز حکومت بلوچستان، اس طرز پر بڑا اقدام کرے ریاست، تاکہ یہ جو ہمارا صوبہ ہے، مالدار صوبہ ہے، سب سے زیادہ امیر صوبہ ہے اور سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان کے، تو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں تو ان کو حقوق ریاست دے۔ یہ پہلا قدم ہے، اچھا قدم ہے، جس کی تحسین ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔